کیا ہاں جی عبارت پڑھیں گے آپ مولانا محمد اقبال صاحب عبارت جی در فضیلت آئمہ دین مجتہدین امامان کے کردند اجتہاد رحمت حق بر روان جملہ باد ابو حنیفہ بدھ امام با صفا سراج امتان مصطفیٰ بعد فضل حق قرین جان او شاد بعد ارواح شاگردان او صاحبش بو یوسف قاضی شدہ وز محمد ظلمنن راضی شدہ شافعی ادریس و مالک با ظفر یافت ذیشان دین احمد زیب و فر احمد حنبل بود او مرد حق در ہما چیز از ہما بردہ سبق روح شان در صدر جنت شاد باد قصر دی از علم شان آباد باد. تو آج الحمدللہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب پاند نامہ نصیحت نامہ اس کا سبق نمبر 6 در فضیلت ائمہ دین مجتہدین دین میں اجتہاد کرنے والے ائمہ کی فضیلت کے بیان میں امامان اسم اشارہ بعید ہے، اس کی جمع ہے آنا یا آہا، وہ امام کی جمع امامان، اوپر ائمہ ہے ادھر امامان فرض کی کہ کردند سیگا جمع غیب مصدر کیا ہے کردند اجتہاد رحمت حق یہ مضاف ہے، بار کا معنی اوپر یہ حرف جار ہے، روان کا معنی روح، جملہ میں نے تمام بعد میں نے ہو، امامان وہ امام جنہوں نے اجتہاد کیا، رحمت حق اللہ کی رحمت بر روان جملہ ان تمام کی روحوں پر ہوتی رہے. حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ان ائمہ مجتہدین کے لیے دعا فرما رہے ہیں، فقہا کے ساتھ پیار ہے، غیر مجلد غیر مقلد نہیں ہے، ائمہ کے ساتھ پیار. اچھا ابو حنیفہ بدھ امام با صفا سراج امتان مصطفیٰ. ابو حنیفہ اصل میں ابو حنیفہ آپ کی یہ کنیت ہے. تذکرۃ اولیاء میں تو لکھا ہے نا بچی کی طرف سے نسبت حنیفہ نامی بچی، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے جو ملفوظات ہیں اس کے اندر ہے کہ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، وہ غیر تحقیقی قول ہے. یہ ابو حنیفہ حنف یہ لکھنے سے اس کا تعلق ہے، آپ بہت زیادہ لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. ضروری نہیں ہے کہ اولاد کے ساتھ کنیت ہو، ابو ہریرہ ابو تراب، ٹھیک ہے. تو ابو حنیفہ اصل نام حضرت کا کیا ہے نعمان بن ثابت. بدھ یہ مخفف ہے بود کا، انگلش میں کہتے ہیں واز با صفا. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام با صفا تھے، بہت خلوص والے امام تھے، صفا صاف ستھرا دل کے صاف ستھرا. سراج امتان مصطفیٰ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے چراغ ہیں، سراج الامہ ہے، سراج الامہ ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے مقلد ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں. 20 سال تو ایسے نفلی روزے رکھے، نہ گھاری اظہار کیا نہ شاگردوں کو بتلایا، 99 کے 100 مرتبہ قریب اللہ کا دیدار نصیب ہوا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. تقوی علم کے اندر کمال، تقوی میں کمال، ٹھیک ہے. بعد فضل حق قرین جانے ہو، حضرت یہ دعا کے انداز میں شعر لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل بعد میں نے ہو، کریم ساتھی جانے ہو، آپ کی جان کا آپ کی روح کا ساتھی ہو. شاد باد ارواح شاگردان ہو، آپ کے شاگردوں کی روحیں خدا کرے خوش رہیں، خوش رہیں. خوش قسمت ہے کہ جس وقت کسی مسئلے کو حل فرماتے تھے نا اجتہاد ہوتے 40 تو بڑے جید علماء بیٹھا کرتے تھے، امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر، امام حسن بن زیاد،
ایسے 40 کئی دنوں تک ایک مسئلے پر جہاں اجتہاد کی ضرورت پیش آئی بحث ہوتی تھی، آخر میں جس وقت اتفاق ہوتا اس مسئلے کو لکھا جاتا۔ تو بہت زیادہ محنت ہوئی ان مسائل پر، 10 لاکھ سے زائد مسائل ہیں جن کو حل کیا گیا حضور علیہ السلام کی امت کے لیے۔ جو مسئلے آئندہ پیش آنے تھے، ممکن ہے کہ یہ مسئلہ کسی کو پیش آ جائے، یہ مسئلہ پیش آ جائے، یہ مسئلہ پیش آ جائے، اتنی انہوں نے محنت کی ہے۔ ایک ہے بھی دین کے اندر ہے تکمیل دین، اور ایک ہے تمکین دین، ایک ہے تدوین دین۔ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت نازل، دین کی تکمیل ہو گئی، اور جو خلفاء راشدین کا دور ہے اس میں دین کی تمکین ہوئی ہے، اصولوں پر مکمل طور پہ عمل، تمکین، مضبوطی کے ساتھ۔ اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگردوں کے دور کے اندر دین کی تدوین ہوئی ہے، اصول مرتب کیے گئے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن و سنت کے اندر اختلاف ہو یا حدیثوں میں یا کوئی ظاہراً مسئلہ مذکور نہیں ہے، اس کو حل کیسے کریں گے، اصول مرتب کیے گئے، بہت زیادہ محنت کی گئی ہے۔ تو صاحبش بو یوسف قاضی شدہ، آپ کے شین جو ہے نا ضمیر کا ہے، آپ کے شاگرد، آپ کے ساتھی امام ابو یوسف قاضی بنے۔ تو امام ابو یوسف صاحب کا نام کیا ہے؟ حضرت یعقوب۔ آپ اپنی زندگی میں کیا رہے؟ جج رہے۔ اس لیے اگر کہتے ہیں امام محمد صاحب اور امام ابو یوسف کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو اور مفتبی قول واضح نہ ہو تو دیکھیں گے کہ اس مسئلے کا تعلق عبادات سے ہے یا معاملات سے ہے۔ اگر معاملات سے ہے تو پھر امام ابو یوسف صاحب کے قول کو لے لیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ جج رہے، لوگوں کے معاملات کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، بہتر جانتے تھے۔ عبادات سے متعلق ہو تو پھر امام محمد بن حسن شیبانی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد سے، ان کے قول کو لیا جائے گا۔ واز محمد اور امام محمد سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا یا راضی ہو۔ ذل منن میں نے احسانوں والا، منت کی جمع ہے، سرائکی میں بھی منت کہتے ہیں، منت سماجت، اور عربی میں منت، لقد من اللہ، منا یمن، ان منا احسان، منن ذل منن۔ اور امام محمد بن حسن شیبانی سے اللہ تعالیٰ راضی۔ شافعی، امام شافعی کا نام کیا ہے؟ محمد بن ادریس بن شافعی۔ شافعی کا معنی شافع والا، دادے کی ساتھ نسبت ہے۔ ادریس آپ کے بابے کا نام ہے، آپ کے والد کا نام ہے۔ امام شافعی ادریس، مالک با ظفر، امام ظفر کے ساتھ۔ یافتن مصدر سے اس کا معنی پانا، ٹو فائنڈ۔ یہ ذیشان جو زال کے ساتھ چھپا ہو یہ غلط ہے، از ہے، یہ از ایشان۔ ان سے دین احمد نے پائی زیب و فر، زیب و زینت، زیب و، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام ظفر ہوں، امام، ٹھیک ہے نا جی، یہ ائمہ کرام، امام ابو یوسف ہوں، امام محمد ہوں، ان سے امام احمد بن حنبل ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین نے زیب و زینت پائی، زیب و۔ اب دیکھو دین کو باقی رکھنے والا تو اللہ ہے، لیکن اس نے دنیا کے اندر عالم خلق کے اندر یہ وسیلے سے ہے سلسلہ، ایک عالم امر اور ایک عالم خلق ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی، جس طرح حضور علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو عزت عطا فرما، تو ان لوگوں کے ذریعے حضور علیہ السلام کے دین کو زیب و زینت نصیب ہوئی۔ احمد حنبل، امام کا نام احمد ہے، والد کا نام محمد ہے، دادے کا نام حنبل ہے۔ عام طور پہ نسبت ہے دادے کی طرف آپ کی نا، احمد بن حنبل، تو عام سمجھتے ہیں شاید ان کے والد کا نام حنبل ہے، دادا ہے، والد کا نام محمد ہے۔ امام زیب و فر، زیب و زینت، فر کرو فر، ٹھیک ہے نا جی، ہاں جی، وہ الگ ہے، کروبیاں مقرب فرشتے، ٹھیک ہے نا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کروبیاں مقرب فرشتے۔ اچھا، امام احمد بن حنبل جو آپ اللہ کے مرد تھے، مرد حق، ٹھیک ہے، 10 لاکھ حدیثوں سے آپ کا سینہ روشن تھا۔ اور امام اعظم صاحب سن 150 ہجری میں جس دن وصال ہوا، اس دن ایک امام دنیا میں آ گیا،
امام شافعی رحمۃ اللہ۔ تو امام احمد بن حنبل وہ ہیں جنہوں نے امام شافعی صاحب سے فیض لیا، امام شافعی صاحب وہ ہیں جنہوں نے امام محمد سے فیض لیا، امام محمد وہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ بھی امام اعظم صاحب سے اور امام ابو یوسف صاحب سے بھی فیض لیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی 3 سال رہے، وہاں سے بھی فیض لیا ہے۔ تو ہمارے جو احناف ہیں، ائمہ احناف، اگر امام ابو یوسف اور امام اعظم صاحب کا ذکر ہو، ان کو شیخین کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں، اور حدیث کے اندر شیخین کہتے ہیں امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری اور امام مسلم بن حجاج قشیری، اور صحابہ کے اندر شیخین کن کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور امام محمد اور امام ابو یوسف کا جہاں ذکر ان کو کیا کہتے ہیں؟ صاحبین۔ امام محمد اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ان کو کہتے ہیں طرفین، یہ جہاں مسائل کا ذکر ہوتا ہے نا آگے بڑی کتابوں کے اندر، طرفین۔ تو بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، یہ تینوں تبع تابعی ہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں جنہوں نے صحابہ سے بھی فیض لیا ہے، ان سے بھی حدیث سنی ہے۔ ایک تو مسند کے اندر بھی ایک روایت ہے جو انہوں نے حدیث سنی تھی، تو 4 صحابیوں سے یا 12 صحابیوں سے آپ کی ملاقات ہے۔ تو ہمارے امام صاحب کیا ہیں؟ وہ تابعی ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ تعالیٰ کے ٹھیک ہے نا خاص مرد تھے، تمام چیزوں میں تمام لوگوں سے، اپنے ہم عصر لوگوں سے سبقت لے گئے، زہد میں، تقوی میں، علم میں، عمل میں، حدیث دانی میں۔ پہلے صوفیوں کے ساتھ آپ بیٹھنا پسند نہیں فرماتے تھے، صوفیوں سے دور رہتے تھے، پھر جس وقت صوفیوں کی محفل میں آنا جانا ہوا تو پھر اپنے بیٹے عبداللہ کو بھی بھیجتے تھے، جایا کرو، ٹھیک ہے نا، صوفیہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ حضرت امام احمد بن حنبل صاحب عظیمت ہیں، وہ مسئلہ جو پیش آیا تھا نا کہ اللہ کا کلام حادث ہے یا قدیم ہے، اسی مسئلے پر آپ نے تو وہ جو شرعی مسئلہ ہے قدیم ہے، تو آپ کو کوڑے مارے گئے، جیل کے اندر بند کیا گیا، تازہ دم جلاد کوڑے مارتا تھا، کئی میلوں تک آواز جاتی تھی درد کرانے کی، لیکن آپ شروع سے آخر تک اسی مسئلے پر مستحکم رہے، کوہ گراں بن گئے استقامت کا۔ اور جب اللہ کو پیارے آپ کی روح پرواز کر گئی، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، تو مولوی محمد موسیٰ وہ لکھتا ہے کہ 20,000 یہودی عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ان کی استقامت کو دیکھ کر، 20,000 یہودی عیسائی ایک عالم دین کی استقامت کو دیکھ کر، 25 لاکھ آدمی نماز جنازہ میں شامل ہوئے، ٹھیک ہے، افراد بھی اس وقت تھوڑے ہوتے تھے۔ یہ ہیں امام احمد بن، جن کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑی تعریف کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ سے فیض بھی انہوں نے لیا ہے امام شافعی۔ روح شام، آخری شعر ہے، روح شام، ایک ہے شین ایک ہے شام، ٹھیک ہے نا، دیئر انگلش میں کہتے ہیں THEIR، دیئر، ان کی روحیں در صدر جنت، جنت کے اعلیٰ مقام میں شاد باد خوش رہیں، یہ دعا کر رہے ہیں جنت کے اعلیٰ مقام میں۔ صدر کا معنی سینہ ہوتا ہے، صدر مقام، ٹھیک ہے نا جی، ایسے در بلندی، اور جنت کے درمیان والا بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی، بہبوۃ الجنان، قصر دین، دین کا محل ان کے علم سے آباد رہے، اور انہوں نے محنتیں کی ہے نا۔ آج فقہ کے مسائل ہیں، آپ بخاری شریف دیکھ لیں، آپ کو کہیں کسی حدیث میں پوری نماز نہیں ملے گی اللہ اکبر سلام تک۔ مسلم شریف دیکھیں، ترمذی شریف دیکھیں، حدیث کی کوئی کتاب دیکھ لیں، آپ کو ایک حدیث میں پوری نماز اول سے لے کر آخر تک کہاں ملے گی؟ یہ ان کی برکت ہے۔ قدوری شریف اٹھائیں، ٹھیک ہے، کنز و دقائق ہے، قدوری ہے، فقہ کے اندر کیا ہے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ایک ہی جگہ آپ کو پوری نماز مل جائے گی۔ کتنا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ چوری کرتے ہیں، چوری اور سینہ چوری، کئی امام شافعی صاحب سے لے لیں، کوشش امام احمد بن حنبل سے لے لیں، چوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ روح شان در صدر جنت شاد باد، قصر دین از علم شان آباد باد۔ پھر یہ 4 ائمہ پر امت کا اتفاق ہو گیا۔ اب دنیا کے اندر جو ہے نا 2/3 حنفی ہیں جی، بر صغیر میں احناف زیادہ ہیں،
اور یہ حکم ہے جہاں حنفیوں دوسرا آ کر وہاں کوئی ٹانگ شانگ نہ رہا، لیکن اختلاف نہ ہو، اپنے موقع پہ عمل کرے لیکن آگے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو 2/3 حصہ دنیا کے اندر مقلدین کی تعداد احناف کی ہے، کہیں شوافے ہیں، کہیں مالکی ہیں، کہیں حنابلہ ہیں، تو سب اہل سنت و جماعت ہیں، ان میں وہابی کوئی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو جو حنبلی کہلاتے ہیں نا وہ نجدی وغیرہ وہ تو ہیں وہابی، ٹھیک ہے نا۔ باقی یہ حضرات جو تھے اور ان کے مقلدین سارے اہل سنت و جماعت ہیں، یوں سمجھیے ہیں سارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لینے والے، مدینہ پاک کی طرف یہ چاروں راستے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ راستے الگ الگ ہیں، مرکز سب کا ایک ہی ہے، مرکز سب کا ایک ہے۔ تو امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے میرے پاس، سعادت الدارین، اس کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صاحب نے زیارت کی، چاروں ائمہ موجود ہیں، تو حضور علیہ السلام نے امام اعظم صاحب سے کسی مسئلے کی دلیل انہوں نے عرض کر دی، امام مالک صاحب نے اپنی دلیل پیش کر دی، امام ابو یوسف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی چاروں اماموں نے اپنی اپنی، حضور علیہ السلام نے تصریح فرمائی، خوش ہوئے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہر ایک اس کے سامنے یہ علت تھی، اس کے سامنے یہ علت تھی۔ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام فقہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے طفل مکتب کی طرح، طفل مکتب کی طرح، یہاں تک کہ آپ کے مزار کے قریب جا کر جب 2 نفل پڑھتے تھے، فرماتے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے نا آپ کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور وہاں فرماتے ہیں میں رفع یدین نہیں کرتا، اتنے بڑے امام سے حیا آتی ہے۔ امام شافعی صاحب بھی ہمارے امام کا حیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہے جائے کہ آج کے غیر مختلف، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔